ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شگفتہ یاسمین کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت خیر مقدم آپ کا پروگرام میں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مختلف موضوعات پر ہم بات کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت ہو تو ایسی، وہ کیسی حکومت ہو جس کے اندر انسانیت، مساوات، اخوت، آزادی اور یہاں تک کہ آپ کو جو آپ کی روحانی آزادی ہے، مذہبی ہے، تمام تر آزادی ہو۔ ایک ایسی حکومت کے بارے میں مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ جب ملک کے آثار نمایاں ہونے لگے کہ اب ملک جو ہے آزاد ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا تھا جب تمہیں آزادی مل جائے اور اس ملک پر تم حکمرانی کرنے لگو تو اپنے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس کو پیش نظر رکھنا۔ تو اسی کے بارے میں جانتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ بالکل، یہ جو ہمارا عنوان ہے کہ حکومت ہو تو ایسی ہو، اور جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم فلیش بیک میں دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق کا دور حکومت ہمارے سامنے ہے، اور پھر حضرت عمر فاروق کا دور، ایک آئیڈیل، ایک ایسا جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت ہو تو ایسی ہو، حکومت ہو تو ایسی ہو۔ اور آپ تھوڑا سا اور اگر آگے جائیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اموی دور حکومت میں بھی اس کی ایک جس کے کہتے ہیں کہ ہو بہو اسی خلافت کی یاد تازہ ہوتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں۔ گرچہ وہ حکومت ہے لیکن وہ ان اصولوں پر قائم تھی، اور اس میں ہو بہو خلافت راشدہ کی جو نمایاں ایک شبیہ نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو حکومت تھی ہی نہیں، اس نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ کہتے ہیں ہم حضرت عمر فاروق کے دور پہ بھی جائیں گے، اور جن چیزوں کا آپ نے بھی حوالہ دیا کہ واقعی اگر جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں، جمہوریت یعنی جسے بہت پہلے قرآن پاک نے یہ کہا تھا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے تمام کام کاج جو ہوتے ہیں وہ باہمی مشاورت سے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، خلافت حضرت ابوبکر صدیق کے حصے میں جب آتی ہے تو وہ خلافت کے خواہش مند تھے ہی نہیں، لوگوں کے مجبور کرنے پر انہوں نے جو ہے یہ خلافت کا کانٹوں بھرا تاج اپنے سر پہ رکھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کو انہوں نے نامزد کیا۔ شخصی حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے، یا تو عوام جو ہے مقرر کر رہے ہیں، نامزد کر رہے ہیں، کسی کو اپنا خلیفہ تجویز کر رہے ہیں، یا تو پھر کسی کو نامزد کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ ان کی شہادت کا وقت قریب ہے اور انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب میرے پاس زیادہ سانسیں نہیں ہیں، تو 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بناتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے میں سے ہی تم کسی ایک کو چن لینا۔ تو یہ جمہوریت کی جو اساس ہے وہ جن چیزوں پر ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ تو آزادی ہے۔ آزادی کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر عدل ہے، اور عدل کے بعد جو ہے وہ مساوات ہے، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ تحریر و تقریر کی آزادی ہے، اپنا مذہب اپنانے کی آزادی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری ہے، اپنے فرائض کی ادائیگی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک آئیڈیل حکومت ہو یا خلافت ہو اس کو جنم دیتی ہیں۔ اب ہم نے جب بات کی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، جبکہ گرچہ کہ یہ اموی دور حکومت ہے اور خلافت راشدہ ختم ہو چکی ہے، 30 سال تھی بنیاد اس کی جو میعاد تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم ابتدائی 6 مہینے دیکھ لیتے ہیں، شامل کر لیں، تو کل 30 سال بنتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا کہ جو ہے خلافت میرے بعد صرف 30 سال ہے، اور اس کے بعد دانت کاٹی حکومت ہوگی، جس میں کہ ایک دوسرے کو، جس کو کہتے ہیں کہ یا تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے۔ تو یہ بات آگے آتی ہے۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا مال آیا تو کہا کہ اس کو غرباء اور ناداروں میں تقسیم کر دوں۔ کہا گیا کوئی غریب اور نادار ہے ہی نہیں اسلامی حکومت میں۔ کہا اللہ اکبر، بڑی اچھی بات ہے، اسلامی لشکر تیار کرو۔ تو لوگوں نے کہا اسلامی لشکر پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، کہا کیا کیا جائے؟ کہا کہ اچھا ایسا کرو، جو نوجوان شادی کے خواہش مند ہیں ان کی شادی کرا دو، ان کا نکاح کرا دو۔ یہ بھی کام کرا دیا گیا۔ کہا پھر بھی ابھی مال بچ رہا ہے۔ کہا کہ اب کیا کریں؟ چلو وہ اگر کسی کے ذمہ کوئی قرض ہے تو وہ ادا کر دو۔ قرض بھی ادا کر دیا گیا، پھر بھی مال بچ رہا ہے۔ پھر کہا کہ اب کیا کریں؟ تو چلو بھائی جو عیسائی اور یہودی جو ذمہ ہیں ان کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو ادا کر دو، یا کوئی ٹیکس واجب الادا ہے تو۔ کہا کہ یہ بھی کر دیا گیا، پھر بھی مال بچ رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، اس کا گندم خریدو اور اسلامی سلطنت میں جو پہاڑ ہیں ان پر ڈلوا دو تاکہ کوئی پرندہ بھوکا نہ مرے۔ تو حکومت ہو تو ایسی ہو، خلافت ہو تو ایسی ہو، دونوں میں دیکھیے کہ کتنی مشابہت ہے، گرچہ یہ حکومت ہے۔ اب ہم آتے ہیں آزادی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، بے شک کہیں کوئی غلامی کا تصور نہیں تھا۔ یہ تو انسان ہے جس نے کہ ایک دوسرے کو غلام بنا لیا۔
ہم خلافت راشدہ کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن اس سے بہت پہلے جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ آزاد تھے اور کس طرح ان کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا اور قافلے والوں نے انہیں غلام بنا لیا اور جا کر کے پھر چند دراہم کے بدلے فروخت کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی حق کی تلاش میں تھے، حق کی تلاش میں نکلے تھے، لوگوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے غلام بنایا، لا کر کے مدینہ میں یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا، پھر انہیں خرید کر آزاد کیا گیا، یا وہ شرط تھی کہ اتنے کھجور کے باغ جو ہے تم لگاؤ گے، 300 پیڑ لگائیں گے، اور انہوں نے پھر لوگوں نے بھی ان کی مدد کی وہ 300 پیڑ لگانے میں، اور پھر انہیں آزادی ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، باغ آج تک موجود ہے۔ جی، تو یہ حضرت بلال ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے کتنے غلاموں کو آزاد کیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب زکوٰۃ کے یا خیرات کے مصارف اور مد آتے ہیں تو اس میں ایک وہ بھی ہے کہ غلاموں کی گردن چھڑانا۔ تو اسلام میں کہیں بھی غلامی کا تصور نہیں ہے، انسان کی شخصی آزادی۔ اسلام جو ہے وہ امن کا مظہر ہے، اسلام امن کا پیغمبر ہے، اور اس میں تمام لوگ برابر ہیں، نہ کوئی ادنا ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہے، نہ کالا ہے، نہ گورا ہے۔ تو پھر غلام اور آقا کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جب کسی سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں تو کہا جاتا ہے کہ پے در پے یا تو روزے رکھو یا پھر ایک غلام آزاد کرو۔ تو آزادی بنیادی چیز ہے۔ آپ کو وہ دور یاد ہوگا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، جب ایک شخص آتا ہے، باپ بیٹا پہنچتے ہیں حضرت عمر فاروق کی عدالت میں اور کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی حاکم مصر سے ہمیں شکایت ہے، گورنر حضرت عمرو بن العاص کے صاحبزادے سے ہمیں شکایت ہے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ گھڑ دوڑ کا مقابلہ چل رہا تھا، میرا بیٹا بھی اس میں شامل تھا، گورنر کا بیٹا بھی شامل تھا، میرا بیٹا آگے نکل رہا تھا اور نکل گیا تھا، اس نے اس کو چابک سے خوب مارا جیتنے پر، تو اب مجھے انصاف چاہیے۔ حضرت عمر فاروق حکم صادر کرتے ہیں کہ جاؤ فوری طور پر باپ بیٹا دونوں کی مشقیں کس کے لے کر آؤ میرے پاس۔ پہنچتے ہیں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں اپنا درہ دیتے ہیں، کوڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں مارو۔ پہلے پوچھتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا؟ کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا۔ کہا کہ اب ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ بدلے کے لیے۔ اس لڑکے کے ہاتھوں، اس دیہاتی کے بیٹے کے ہاتھوں درہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مارو، اتنا مارو جتنا سے تمہیں مارا تھا۔ مار لیتا ہے خوب دل بھر کے، کہتے دو چار اس کے باپ کو بھی لگاؤ۔ کہتے کہ نہیں، میرا معاملہ اس سے ہے، اس کے باپ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے وہ تاریخی کلمات کہے تھے جو بعد میں آپ کے دیکھیں گے کہ اشتراکیت کی تحریک کے لیے وہ کارل مارکس نے اسی بات کا نعرہ دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے بہت بڑی بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ تو جمہوریت کی جو اساس ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے آزادی، چاہے وہ جینے کی آزادی ہو، چاہے وہ تحریر و تقریر کی آزادی ہو، چاہے اظہار خیال کی آزادی ہو، چاہے رہنے سہنے پہننے اوڑھنے اور دین و مذہب کی آزادی ہو۔ ہر انسان اپنے حدود میں، اپنے دائرۂ کار میں پوری طرح آزاد ہے، اس پہ کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور وہ آپ کے قتل کے درپے ہوا، ہاتھ کانپنے لگے، لرزنے لگے۔ رسول پاک جب اٹھ کے بیٹھے تو اس کے ہاتھ جو ہے وہ کانپنے لگے، اس کے ہاتھ سے وہ خنجر گر گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا۔ اس نے جب یہ کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ۔ اللہ سن کر کے اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ گیا۔ رسول پاک نے وہ خنجر اٹھا لیا اور کہا کہ اب تمہیں مجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ تو کہا کہ آپ مجھے تو آپ ہی بچائیں گے۔ تو کہا اسلام قبول کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ آزاد ہو۔ آپ یہ دیکھیے اسلام کبھی جبر نہیں ہے، اسلام میں نہ جبر ہے نہ اکراہ ہے، لا اکراہ فی الدین، نہ جبر ہے اور نہ کسی بات کو اپنی مرضی پر جبر کر کے اور کراہیت کے ساتھ زبردستی کا تو سودا ہی نہیں ہے، یہ تو دلوں کا معاملہ ہے۔ صحیح بات ہے، دلوں کا معاملہ ہے۔ جہاں تک آپ نے آزادی کی بات، فریڈم آف اسپیچ، آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق تعالیٰ ممبر پہ کھڑے ہوئے جمعہ خطبہ دینے کے لیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تمہاری سنیں گے نہ مانیں گے۔ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہ پہلے یہ بتائیے جو آپ نے کرتا پہن رکھا ماشاءاللہ سے آپ طویل قد ہے، یہ کیسے بن گیا؟ جو مال غنیمت سے مال آیا تھا اس میں تو ایک آدمی کا کرتا بن ہی نہیں سکتا تھا، ہر ایک کو ایک ایک چادر ملی تھی، اور آپ کا جو یہ کرتا ہے یہ 2 چادروں سے مل کے بنا ہے، تو آپ نے 2 چادریں لے کیسی لی؟ تو اب حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر وہیں موجود تھے، تو انہوں نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سوال کا جواب دوں۔ حضرت عمر فاروق نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہا کہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے، سب کو ایک ایک چادریں ملی تھیں، میرے والد کے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرے والد کا جو کرتا ہے وہ ایک چادر میں نہیں بنے گا تو میں اپنے حصے کی چادر بھی ان کو دے دی۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی نے یہی کہا تھا کہ اب ہم تمہاری بات سنیں گے بھی
اور اس پر عمل بھی کریں گے، تمہاری اطاعت بھی کریں گے. اب جو کہنا آپ کہیے. اطاعت بھی جو ہے یہ جمہوریت کی اساس میں سے ہے. ہاں، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور جو تمہارے اوپر جو صاحب امر ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، چاہے وہ خلیفہ ہوں، چاہے وہ گورنر ہوں، چاہے وہ عمال ہوں، ان کی اطاعت اگر وہ حق پر ہیں تو، اگر وہ حق پر ہیں تو ان کی اطاعت ضروری ہے. لیکن فریڈم آف اسپیچ آپ دیکھیے کہ وقت کے خلیفہ کو بھرے مجمع میں ٹوک دینا اور ظاہر سی بات ہے اعتراض کر دینا، یہ حکومت کا اس کی بنیاد بھی اساس جو ہے وہ عدل ہے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر میں ٹوک رہا ہوں اور میں حق پر ہوں تو جو میرے سامنے ہے یہ ایک عادل حکمراں ہے، یہ ایک عادل خلیفہ ہے، وہ مجھ پہ زور زبردستی نہیں کرے گا. آپ یہ دیکھیے کہ آگے چل کر جو خلیفہ بنتے ہیں، کہنے کو تو خلافت چلتی ہے گرچہ کہ وہ حکومت تھی، شخصی حکومت تھی. حضرت امیر معاویہ سے جو شروع ہوتی ہے وہ شخصی حکومت پہ کہلاتے پھر بھی وہ خلیفہ ہیں. جی وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ فرمانروا نہیں ہے، لیکن وہ کہلاتے تو خلیفۃ المسلمین ہی ہے نا. جی لیکن وہاں وہ بات نہیں تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہاں عدل کی جو ہے نا وہ حکمرانی نہیں ہے. جب حضرت عمر فاروق کا انتقال ہوا تو ایک دیہاتی دوڑا ہوا آ رہا ہے، کہہ رہے عمر فاروق نہیں رہے، عمر نہیں رہے. لوگ کہتے ہیں تم وہ مدینہ میں ہیں، تم یہاں بیٹھے ہو اتنے کلومیٹر دور، تمہیں کیسے پتا کہ عمر نہیں رہے؟ بولا ایک بھیڑیا آیا میری بکری پہ اٹھا کے لے گیا، میں سمجھ گیا کہ عمر نہیں رہے، کیونکہ جب تک عمر تھے کسی جانور کو بھی یہ ہمت اور جرت نہیں تھی کہ وہ دوسرے جانور پر دست درازی کرتا. تو یہ ایک عادل بادشاہ. آپ یہ دیکھیے حضرت عمر فاروق کا دور ہے، عدل کی مثال دیکھیے. جی 2 لوگ آتے ہیں حضرت عمر فاروق کے پاس، ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اس نے ہمارے باپ کو مار ڈالا ہے، ہمیں قصاص چاہیے، ہمیں عدل چاہیے. حضرت عمر فاروق اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ یہ دونوں جو کہہ رہے ہیں کیا یہ درست ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں امیر المومنین یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے واقعی ان کے باپ کا خون ہوا ہے لیکن میرا ارادہ نہیں تھا. تو حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا؟ کہا کہ ان کا باپ جو تھا وہ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا، میں نے اسے منع کیا، وہ باز نہیں آیا، تو میں نے ایک پتھر اٹھایا اور اسے دے مارا، اتفاق سے ایسی نازک جگہ پر اس کو لگا کہ وہ وہیں پر مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، جبکہ میرا ایسا ارادہ نہیں تھا. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ پھر تو تمہیں قصاص دینا پڑے گا، جان کے بدلے جان. پہلے ان دونوں سے کہتے ہیں کہ اسے معاف کر دو، کہتے ہیں نہیں ہمیں اپنے باپ کا قصاص لینا ہے. پھر اس شخص سے کہتے ہیں کہ تم قصاص کے لیے تیار ہو؟ کہتے ہیں کہ ہاں مجھ سے تو خون ہوا ہے ان کے باپ کا، میں قصاص کے لیے تیار ہوں، لیکن امیر المومنین میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ بہت دور صحرا میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میری بیوی ہے جن کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو مجھے آپ 3 دن کی اجازت دیجیے کہ میں جا کر کے ان کو بتا دوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور ان کے لیے کچھ ایسا زیادہ راہ رکھ دوں کہ ان کا کچھ دن کا گزارا ہو جائے، کیونکہ ان کا اللہ کے سوا، میرے بعد اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں کیسے تمہیں جانے کی اجازت دے دوں، تم تو یہاں اس شہر میں نووارد ہو، تمہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کوئی ہے جو تمہاری ضمانت لے؟ مجمع کو سانپ سونگ جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے، بڑھاپا ہے، زہد و تقوی کا پیکر ہیں، آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس شخص کی ضمانت لیتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں ابو ذر سوچ لو، جان کے بدلے جان ہے اور میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا. کہتے ہیں کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اسے آپ جانے کی اجازت دے دیجیے، 3 دن کا وقت ہے اس کے پاس اور میں نے اس کی ضمانت لی. وہ شخص چلا جاتا ہے. 3 دن ختم ہونے کو ہیں، شام ڈھل رہی ہے، عصر کا وقت، منادی اعلان کرتا ہے صلاۃ جامعہ، یعنی کہ تمام لوگ جو ہے وہ نماز کے لیے جمع ہو جائیں، باجماعت نماز ہونے والی ہے اور اس کے بعد وہ معاملہ درپیش ہے. اب سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے، تاریکی کے سائے بڑھ رہے ہیں اور مجمع سارا جو ہے وہ اس پہ سکوت کا عالم طاری ہے کہ اگر وہ شخص نہیں آیا تو حضرت ابو ذر غفاری کو اپنی جان دینی پڑے گی. ابھی یہی شش و پنج میں مبتلا ہے. حضرت عمر فاروق بہت غم و اندوہ کا پیکر بنے، سر چکائے بیٹھے ہیں، زمین پر کچھ دیکھ رہے ہیں. اچانک دور سے گرد و غبار کا ایک بگولا سا اٹھتا ہے، گھوڑے کی ٹاپ سنائی دیتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہی شخص چلا آ رہا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین میں آ گیا، امیر المومنین میں آ گیا. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے شخص، تجھے یہاں کوئی جانتا نہیں تھا، تو چاہتا تو نہیں بھی آ سکتا تھا، تو چاہتا تو نہیں بھی آ سکتا تھا، ہم تیرا کیا بگاڑ لیتے؟ اس نے کہا
کہ میں نہیں بھی آ سکتا تھا، لیکن میں اس لیے آیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آج کے دور میں اب ایفائے عہد نہیں رہا، وعدہ وفائی نہیں رہی، لہٰذا میں آ گیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق حضرت ابو ذر غفاری کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس چیز نے آپ کو اس کی ضمانت دینے پر مجبور کیا؟ تو وہ کہتے ہیں امیر المومنین، میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ اب اس امت میں خیر باقی نہیں، اس امت میں اب خیر باقی نہیں ہے، اس لیے میں نے ضمانت دی۔ پھر وہ دونوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان دونوں نوجوانوں کی طرف، اور وہ نوجوان کہتے ہیں امیر المومنین ہم نے اسے معاف کیا۔ حضرت عمر فاروق کہتی کس چیز نے تمہیں معاف کرنے کے لیے مجبور کر دیا؟ تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے معاف کرنے پر ہم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اب اس امت میں عفو درگزر نہیں، اب معافی نہیں، اب رواداری نہیں۔ اس طرح آپ یہ دیکھیے کہ عدل کی بنیادیں کن کن چیزوں پر قائم ہیں، کہیں اس میں وعدہ وفائی ہے، کہیں اس میں خیر ہے، کہیں اس میں عفو درگزر ہے، کہیں اس میں صلہ رحمی ہے، کہیں اس میں وسیع القلبی ہے، کہیں اس میں وسیع المشربی ہے، کہیں اس میں ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی ہے۔ تو یہ تمام وہ اوصاف ہیں جو ایک حقیقی حکومت کی بنیادوں کو، اس کی جڑوں کو کی آبیاری کرتے ہیں، اور جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر واقعی ایسی حکومت سامنے آتی ہے جس کی نظیر خلافت راشدہ میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے خلیفہ وقت جسے نہ کوئی ڈر ہے، کیونکہ وہ انصاف کرتے ہیں۔ کچھ یہودی آئے اور آ کے معلوم کرتے ہیں کہاں ہے تمہارا خلیفہ؟ ہاں، تو کہتے لوگ ہمارا کوئی خلیفہ وغیرہ نہیں ہے، ہمارے مال غنیمت کے کچھ اونٹ جو ہیں بیت المال میں سے وہ گم ہو گئے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو کسی کو اس نے ساتھ لیا، اس شخص نے، وہ چلا گیا کہ کہاں ہے وہی دیکھ۔ تو حضرت فاروق تعالیٰ عنہ ایک کیکر کے پیڑ کے نیچے اس کا کوڑا بنائے ہوئے، وقت تھا سستا رہے تو تکیہ بنائے ہوئے اس کا سو رہے تھے، تو اس نے وہاں پر کہا تھا کہ عمر تم انصاف کرتے ہو اس لیے تمہیں کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ آئے تھے عیسائی رومی کچھ آئے تھے تلاش میں حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا تھا ایک ہم ہے کہ ہمارے اتنے پہرے داروں کے بیچ میں بھی ہماری جانوں کو امان نہیں ہے، ہر وقت ایک خوف، ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کب کوئی مخالف جو ہے وہ ہماری جان کے درپے نہ ہو جائے، اور تم نے جو یہ اپنے لیے سکون خریدا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں کسی کا خوف نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیے آپ کہ اگر کسی نے کسی بات کو کہا ہے اور وہ حق ہے تو فوراً مان لیا، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک آرڈیننس حضرت عمر فاروق اللہ عنہ نے پاس کر دیا تھا کہ اب جو ہے مہر کی رقم اتنی ہوگی، تو اس کے بارے میں ایک بوڑھی عورت نے، اگر آپ کو یاد ہو، مہر تو بہت دور کی بات ہے، آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رات کو گشت کر رہے ہیں، جی گشت کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک عورت جو ہے اس کا چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے، روئے جا رہا ہے، اب وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو کہا کہ میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں۔ اچھا کیوں؟ کہا کہ عمر فاروق نے کہا ہے کہ بچے کا جو وظیفہ ہے اس کے دودھ چھڑانے کے بعد سے جو ہے وہ جاری کیا جائے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ دودھ چھوڑ دے تاکہ اس کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق یہ سن کر کانپ اٹھتے ہیں، وہ نہیں جانتی ہے کہ یہ خلیفہ ہے، چہرے پر نقاب ہے، چہرے پر نقاب ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اگلے دن کہتے ہیں کہ جس دن سے بچے کی پیدائش ہو اس دن سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ میری زندگی، میرا بچپن، ابتدائی زمانہ زندگی کا کویت میں گزرا ہے، اور وہاں بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا وظیفہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتباع ہے، یہ آرڈیننس ہے، یہ جو ہے وہ قوانین ہے جس میں شخصی فلاح مطلوب نہیں ہے، ان کی نظر کتنی دوربین اور دور رس ہے۔ اب ہم آتے ہیں، ہم نے آزادی پہ بھی بات کی، ہم نے عدل پہ بھی بات کی، اب ہم آتے ہیں سب سے بنیادی چیز مساوات کی طرف۔ جی، سب سے بنیادی چیز مساوات ہے۔ مساوات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو بات کہی تھی، جو حجۃ الوداع ہے، اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں یہ ایک منشور کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں نہ کبھی کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ممکن ہے، بے شک ایک ضابطۂ حیات ہے۔ ہر وہ بات جو انہوں نے کہہ دی وہ اتنی ریلیونٹ ہے، اس کا ریلیونس یہ ہے کہ وہ اس دور کے لیے بھی قابل قبول اور قابل عمل تھی، آج کے دور میں بھی ہے اور رہتی دنیا تک۔ تو جس حکومت کی ہم مثال دے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں جس کی مثال، تو اس کی بنیادیں، اس کے اصول کس نے طے کیے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پوری زندگی دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور دیکھیے، آپ کے وصال سے کچھ پہلے کا زمانہ ہے کہ فاطمہ نام کی ایک خاتون جو ہے، بنو اسد کی خاتون ہے، اس نے چوری کر لی، پکڑی گئی، ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر ہو گیا۔ اب خاندان والے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے کہ کسی طرح معافی تلافی ہو جائے، اس کے ہاتھ نہ کٹے، بچا لیا جائے۔
حضرت اسامہ بن زید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے، ان کے ذریعے سفارش کروائی جاتی ہے. آپ حضرت اسامہ جاتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا. تو جو قانون ہے، جزا اور سزا کے فیصلے ایک جیسے ہونے چاہیے، تب یہ جمہوریت ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی مساوات کی، تو مساوات میں انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اب آپ دیکھیں دین اسلام کی جو اساس ہے یا جمہوریت کی جو اساس ہے، جی ان تمام چیزوں کو جوڑ لیں تو صرف ایک تقوی میں ہے. تقوی کیا ہے؟ کعب احبار نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا. حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت کعب احبار سے، کعب احبار تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے ملے بھی لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں. اسلام انہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں قبول کیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ کعب احبار سے پوچھا کہ یہ تو بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کبھی جھاڑیوں کے بیچ سے گزر ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہاں ہوا. تو حضرت کعب احبار نے پوچھا کہ یہ بتاؤ پھر تم کیسے گزرے؟ وہاں سے تنگ تاریک راستہ ہے، دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، تم اس میں سے گزرنا ہے بنا اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، تو کیسے گزرے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو سمیٹا، اپنے کپڑوں کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا اور بچ بچا کر گزر گیا. کہا یہی تقویٰ، یہی تقویٰ ہے. اب آپ غور کریے کہ تقویٰ کیا ہے؟ خدا سے ڈرنا. بے شک جس سے ہم ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، تو پھر وہ تو ہمیں اتنا محبوب تو نہیں ہوا. لیکن یہ جو ہمارا خدا ہے اس سے ہم ڈرتے بھی ہیں اور اس سے ہم محبت بھی کرتے ہیں. جس سے ہم ڈرتے ہیں اس سے محبت تو نہیں کرتے. اب ہم شیر سے ڈرتے ہیں تو ہم شیر سے محبت نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے بھیڑیا آ جائے تو ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے، ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. ہم اس کی دراصل ناراضگی سے ڈرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے دنیاوی محبوب ہو کہ کوئی عاشق و معشوق ہو تو بیچارہ معشوق جو ہے ہر وقت اس کی جو ہے وہ نظریں رہیں گی کہ کہیں اس کے ماتھے پہ کوئی شکن تو نہیں ہے، اس کے آنکھوں پہ کوئی غصہ تو نہیں ہے، اس کے ابروؤں میں کوئی چین پچین تو نہیں، کوئی آثار تو نہیں ہے غصے والے. کوشش یہ کرے گا کہ میرا محبوب مجھ سے ہمیشہ راضی رہے، اس کی خوشنودی مطلوب و مقصود رہے گی. وہ اس کے ہر حکم پر جی جی جناب، حاضر جناب یہ کہنے کے لیے غلام اور آقا بھی ہے تو جی حضور، جی آقا، یہ جی صاحب، یہی نکلتا ہے نا. کیونکہ اس کی ناراضگی سے خوف آتا ہے. لیکن ہمارا اللہ ایسا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو، اس لیے ہم اس سے ڈرتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. تو ایک جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ حکومت ہو تو ایسی ہو، اس میں ہر شخص کیمرے کی آنکھ سے آپ کتنا خوف کھاتے ہیں. آپ کیا ہر انسان کھاتا ہے؟ ہر انسان کھاتا ہے. جب یہ معلوم ہو کہ آپ کیمرے کی آنکھوں کے زد میں ہو، کیا مجال کہ کوئی انسان وہاں پر ریلوے کا پلیٹ فارم، میٹرو اسٹیشن پہ کوئی تھوک دے، 200 روپے آپ کو جرمانہ دینا ہے. کیمرے کی آنکھوں کی زد میں ہے، کرے گا کوئی انسان؟ آپ کیمرے کی آنکھوں کی زد میں ہیں، آپ سونے کی دکان میں چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ وہاں پر ایک دھاگا نہیں چوری کر سکتے کیونکہ آپ کیمرے کی آنکھوں کی زد میں ہیں، نگرانی میں ہیں. لیکن اللہ جو ہمیں حاضر غائب، دن رات، اندھیرے اجالے ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہم اس کا خوف نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کی ناراضگی کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو ہم دنیاوی محبوب کو دیتے ہیں. دنیا عزیز ہو گئی اور یقینی طور پر، اور آخرت جو ہے اس کے بارے میں ہمارا بس ایک زبانی ہم نے کہہ دیا عقیدہ کتنا ہے، یہ تو سب خود اپنے آپ محاسبہ کریں کتنا ہے. یقینی طور پر جس کے بارے میں آج بات کی ہم نے، حکومت ہو تو ایسی، اس کے اصول تمام تر طے کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی وجہ تھی کہ مائیکل ہارٹ نے ان کو جب دا 100 لکھی ہے تو اس کے اندر 100 دنیا کے ایسے عظیم شخص کو اس نے نکالا، پھر اس کے بعد ان شخص کو جنہوں نے اس دنیا کے دھارے کو موڑا. وہ خود کہتا ہے کہ میں عیسائی ہونے کے باوجود پہلے نمبر پر رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، دوسرے نمبر پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھتا ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ نیوٹن کو رکھتا ہے. لیکن ایک شخصیت مسلمانوں میں سے ایسی بھی ہے اس پورے 100 میں 50ویں نمبر پر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ، ان کو بھی لے کر کے آتا ہے وہ، جس کی مثال جو ہے پوری دنیا کے اندر دی جاتی ہے حکومت کی. یہاں تک کہ اس کے بعد 1000 سال تک وہی کانسٹیٹیوشن سب لوگوں کو پڑھایا گیا
وہی آئین پڑھائے گا کہ اسی ضابطے پر حکومت کرنی. وہ بات الگ تھی کہ جیسے ابھی شفتہ صاحب نے ذکر کیا کہ شخصی حکومتیں آتی چلی گئیں، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہم لوگ دنیا کے اندر ملوث ہو گئے، اس میں کمیاں آتی چلی گئیں. اس نے خود بھی اپنے آپ کو اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میں کیوں ایک نمبر پر لے کر کے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وجہ وہی تھی، مواخذے کا خوف. جمہوریت کی اساس میں جب ہم تمام باتیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں جس چیز کو نظر انداز کبھی نہیں کرنا چاہیے وہ ہے مواخذے کا خوف، کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں. آپ لوگوں کے سامنے بھی، جس طرح حضرت سلمان فارسی آپ کو ٹوک سکتے ہیں، آپ کل کو خدا کے سامنے بھی آپ کا مواخذہ ہوگا کہ میں نے تمہیں حکومت دی تھی، میں نے تمہیں خلافت دی تھی، تم سے یہ قصور یا یہ گناہ کیسے سرزد ہوا. تو نجات ممکن نہیں ہے. جتنا بڑا عہدہ اتنی زیادہ پکڑ، اتنا زیادہ مواخذہ. ایک مرتبہ حضرت عثمان چھت پہ تھے، چلچلاتی دھوپ میں دیکھا کہ کوئی بوڑھا شخص چلا آ رہا ہے گھوڑا لے کر کے، اونٹ لے کر کے. اب حضرت عثمان سوچ رہے ہیں کہ یہ کون ہے جو چلا آ رہا ہے. اس چلچلاتی دھوپ میں اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ دوپہر میں باہر نہیں نکلتے تھے. جب وہ تھوڑا قریب آئے تو دیکھ ان کی چیخیں نکل گئیں کہ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا یا امیر المومنین، اس دھوپ میں آپ کو کس چیز نے باہر نکلنے پر اس طرح مجبور کیا؟ کہا یہ بیت المال کا اونٹ بھاگ گیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ قیامت کے دن میرا خدا مجھ سے یہ پوچھے کہ عمر میں نے تمہیں رکھوالا بنایا تھا، یہ تمہارے سے چوک کیسے ہوئی. تو مواخذے کا خوف، اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی، یہ فرض شناسی کو مضبوط کرتا ہے. اور فرض شناسی ایک انسان کو جب حقوق اور فرائض کی پاسداری کی بات آتی ہے تو اس میں فرض شناسی کا بہت اہم. یہ تو ان کا بہت مشہور مقولہ ہے ان کا، حضرت فاروق اللہ عنہ کا. وہ کہا کرتے کہ اگر کوئی کتا پیاسا مر گیا تو مجھے ڈر ہے قیامت کے دن مجھ سے اس کا سوال ہوگا، سوال کیا جائے گا. تو ناظرین، آج آپ نے جانا کہ حکومت ہو تو کیسی ہو. یقینی طور پر مثالی حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت تھی کہ دنیا مثال دیتی اس کے بارے میں. 22.5 لاکھ مربع میل. آج ہمیں کہاں نظر آتے، نہ ہمیں ایسے حکمران نظر آتے. یقینی طور پر اور جسم پہ جو ان کے لباس ہے اس میں 17 پیوند لگے ہیں، اور اسی میں وہ بیت المقدس میں داخل جب ہو رہے ہیں 17 پیوند لگے کرتے میں، ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے، گھوڑے کی یا اونٹ کی مہار ہے، اور جو غلام ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو خلافت ہو تو ایسی. بہت شکریہ شفتہ صاحبہ پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا. آپ کا بھی شکریہ. تو ناظرین، یقینی طور پر حکومت ہو تو ایسی. فی الحال راز زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.